وہ اس لیے میٹافزیکل ہے کہ ایک پیوریفائڈ شیپ جو میٹافزکس کی ہے وہ ریلیجن ہوتی ہے، وہ اس کی ایک پیوریفائڈ شیپ ہوتی ہے کہ انسان نے، آپ اس بات پر زیادہ ہمیں حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلسفہ اپنے آغاز میں الہادی تھا، اس کے بعد وہ گریک پیگنزم کے ہتھے چڑھ گیا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ الہادی ہو گئے۔ فلسفے کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ جو سوفسٹ تھے ان تک فلسفی جو تھی وہ الہادی تھی۔ جو ہی پیگنزم آتا ہے، گریکس آتے ہیں اور گریکس میں فلسفی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، تو فلسفہ پیگنزم کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد کرسچینٹی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسلم تھاٹ کا شکار ہو جاتا ہے فلسفہ۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ ان تمام کی گنجائش فلسفے کی انڈکٹیو لاجک میں نہیں ہے۔ انڈکٹیو لاجک کا کام یہ ہے کہ وہ تجزیاتی مطالعہ کر کے، چیزوں کا کھوج لگا کے حقیقت کو عریاں کر دیتی ہے۔ جدلیاتی ہونا کائنات کا سب سے بڑا کرینہ ہے۔ کائنات ڈائلیکٹکس پہ چل رہی ہے، اور جب ہم تاریخ وار جدلیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ میتھڈالوجی جو ہے وہ ہسٹوریکل میٹیریلزم کہلاتی ہے۔ اور جب ہم مادے کی جدلیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ مادے کی جدلیات کیا ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، اقبال نے کیا کام لیا تصوف سے، اور خاص طور پر وحدت الوجود سے؟ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یوں وہ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اپنے حق میں، اور لیکن مذہب کے راستے، آنکھیں، کان، ناک، دیگر اعضاء جو انسان کے ہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ بینگ کا اس بات کرتے ہیں۔ سوسائٹی میں جب انسان آتا ہے تو وہ بینگ تو ہوتا ہی ہے، اگر وہ سوسائٹی میں نہ بھی آئے تو بینگ ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی اس بینگ کو بیکمنگ بنا دیتی ہے، اس کو بیکمنگ بنا دیتی، گویا وہ ایک سوشل بینگ ہوتا ہے، وہ سنگل انڈیویجول نہیں ہوتا۔ غزالی ہوں یا کانٹ ہوں یا اقبال ہوں، اگرچہ کانٹ کے ساتھ ان دونوں کو نہیں رکھنا چاہیے، لیکن میں ایک استخراج کی وجہ سے یہ ٹرائی اینگل بنا رہا ہوں کہ غزالی ہوں، کانٹ ہوں یا اقبال ہوں، یہ بنیادی طور پر استخراجی فکر کے لوگ ہیں۔ اور اقبال جب وحدت الوجود کی بات کرتے ہیں تو وہ شرط لگا دیتے ہیں ساتھ ہی خودی کی۔ یوں اقبال کا مرد مومن جو ہے، اور پھر ان کا جو میٹافر ہے، جو استعارہ ہے اقبال کا شاہین کی صورت میں، آپ اگر اس کو دیکھیں تو اقبال اس کو ایک فقیر پرندہ کہتے، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو اقبال اس کو ایک فقیر بتاتا ہے، اگرچہ اس کے خلاف ایک پورا مضمون ندیم کا موجود ہے، لیکن وہ مضمون ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی امپورٹنس ایسی دی جائے کہ اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ ایک کمزور سطح پہ لکھا ہوا وہ مضمون ہے، اور ندیم صاحب یوں بھی ناقد تو تھے نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اقبال کے خیر البشر اور نیٹشے کے فوق البشر کا بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک میٹافزیکل ہے اور ایک پاور ہائرارکی کا حصہ بنتا ہے۔
نیٹشے کا، کیونکہ نیٹشے 10 پیک زراسٹرا کے ساتھ ساتھ اینٹائی کرائسٹ بھی لکھتا ہے، اس کی وہ کتاب بھی ہے. اچھا، دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا، جب اقبال کا ڈاکٹرل ڈسرٹیشن ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اقبال جو ہیں وہ ایران کے تصوف کو بالکل سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، لیکن اس کی جڑوں کا کھوج جو ہے وہ اقبال لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس کی جڑیں کیا ہیں. جہاں جہاں عرب گئے یا مغل گئے یا ٹرکش گئے، وہاں وہاں کی تہذیبوں کو وہ کھا گئے. ایران کی واحد تہذیب تھی جو عربوں سے فتح نہیں ہو سکی، بلکہ الٹا اثر پڑا کہ ایرانین سویلائزیشن جو ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ دین پر پڑے. اقبال جب ایران کی بات کرتے ہیں تو وہ ایران کی تہذیبی صورتحال کو نظر انداز کر کے اس کی سیاسی صورتحال پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں. مثلا پیام مشرق کی وہ جو غزل ہے، پہلی غزل ہے شاید، اے جوانوں نے عجم جونے منو جانے شما، چن چراغ لال سوزم در خیابان شما، میر اسد مردی کے زنجیر غلامن بشکنا ہے، دیدے ہم از روزن دیوار زندان شما. اس میں ایک پروفیسی ہے جو اردو میں بھی اقبال کر چکے تھے کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اس غزل میں یہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ اے ایران کے نوجوانوں، مجھے تمہاری اور اپنی جان کی قسم ہے، میں نے تمہارے زندان کے روزن سے ایک ایسے مرد قلندر کو آتے ہوئے دیکھا ہے جو تمہاری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دے گا. گویا وہ جو شہنشاہی تھی اس کے خلاف تھے اقبال، اور جو کیا وہ جم کے فسانے تھے، کیقباد کے تھے، جمشید کے تھے، دارا کے تھے. اقبال نے ان کی نفی کی ہے، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سر دارا. تو جب ہم اقبال، پورے اقبال کا تصور کرتے ہیں تو ہمیں اقبال ایک بہت بڑے استھان پر بیٹھے ہوئے ایک بہت بڑے شاعر، انتہائی بڑے عالم اور انتہائی بڑے متکلم نظر آتے ہیں. اور جب ہم ان کی فکر کا تجزیہ کرتے ہیں تو ان کے جو فلسافیکل کانٹرڈکشنز، بلکہ فلسفے کی زبان میں پیراڈاکسز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور جو ہمیں روکتے ہیں کہ ہم اقبال کو فلسفی کہیں. فقہ اقبال کا شعبہ نہیں تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اس کتاب پر فتووں کی تیاری تھی، وہ تو سلمان ندوی جو تھے انہوں نے روکا لوگوں کو، ورنہ یہ کتاب آج تک جو ہے یہ خالص جو دینی فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، ان کو یہ کتاب گوارا نہیں ہے. اور یہ کتاب فلسفیانہ سطح پر نہیں، بر صغیر کے سیاسی سماجی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب لکھنا اقبال کی غلطی تھی. وہ جج نہیں کر سکے کہ تبدل اور تغیر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اجتہاد ایک اور چیز ہے. اسلام کے تصور اجتہاد اقبال پر اس طرح نہیں کھلا جس طرح کے کھلنا چاہیے تھا. وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد اگر اس میں آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اس کے بعد آپ اپنے فکر، غور و فکر کے تحت کوئی تھیری ترتیب دے سکتے ہیں. اچھا، پوری دنیا کے ادب پر اقبال کی نظر تھی.
جتنا فلسفہ اقبال سے پہلے ہو چکا تھا اس پر اقبال کی نظر تھی. اور جب ہم یہ کتابیں پڑھتے ہیں بیدل ان دا لائٹ آف برگسن, اسٹرے ریفلیکشنز, میٹافزکس آف تھاٹ ان اسلام, تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر جب بھی کوئی شخصیت ابھرتی تھی استعمار کے خلاف, اقبال اپنی توقعات اس کے ساتھ وابستہ کر رہے تھے. چاہے مراکش کا محمد ابن تومارت ہو, چاہے مسولینی ہو, یا کوئی اور سطح کے لوگ جو ہیں. اور اقبال نے خراج تحسین بھی بڑے لوگوں کو پیش کیا ہوا ہے. مثلا یہ کہا ہوا ہے کہ نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب, اور یہ بھی کہا ہے پیغمبر بی جبریل, یہاں تک بھی کہا ہے لینن کو, مارکس کو, باقی لوگوں کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. اقبال اصل میں بنیادی طور پر اپنے اسلوب اور اپنے فکر کی طرح اپنی بات میں بھی تنہا تھے. قائد اعظم کے نام ان کے خطوط ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنی کروٹیں اقبال نے لیں, کتنی بےتابی تھی ان کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. سب سے زیادہ توقعات اقبال نے افغانیوں سے باندھی, سب سے زیادہ. اور وہاں سے آنے والے جو انویڈرز تھے جنہوں نے انویڈ کیا بر صغیر کو, اقبال نے ان تمام انویڈرز کو, چاہے وہ ٹرکی سے آئے ہوں, چاہے وہ افغانستان سے آئے ہوں, اقبال نے ان کو آئیڈیلائز کیا ہے. نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے جو زلف ایاز میں. اور اورنگزیب کے بارے میں کہا کہ ترکش مارا خدنگے آخرین, کہ ہمارے ترکش میں یہ آخری تیر تھا. اس دور کی ستمرانیوں کو ایک طرف رکھ دیا اقبال نے, اور اس لیے ایک طرف رکھ دیا ورنہ دارا شکوہ کی موت جو تھی وہ کوئی ایک عام سا واقعہ نہیں تھا, وہ ایک پورا تہذیبی واقعہ. لیکن تصوف سے برگشتگی کی وجہ سے, اس تصوف سے برگشتگی جو خانقاہی ہے یا جو مجذوبانہ ہے, اس سے برگشتگی کی وجہ سے اقبال جو ہے اس کا ووٹ اورنگزیب کے حق میں جاتا ہے. چاہے اورنگزیب نے اپنے باپ کو زندان میں رکھا ہو, چاہے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دی ہوں, چاہے اس نے کوئی نماز اور بھائی نہ چھوڑا ہو, اقبال کی ہمدردیاں ہمیں اورنگزیب کے حق میں نظر آتی ہیں. تو آخر کار تجزیہ کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اقبال ایک ایسی تبدیلی چاہتے تھے دینی مسلمات میں جو مسلمانوں کو اس دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کر دے جو بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے. لیکن ایسا کرتے ہوئے اقبال کے اندر کا فلسفی جو تھا وہ بخود خزیدہ رہا, اور اقبال کے اندر کا مناظر اور کلامی جو ہے وہ ابل کے باہر آ گیا. بہت شکریہ.